ہم سے جدا ہو کر جا رہا ہے۔ چاند بابرکت ایام باقی رہ چکے ہیں۔ حضرات اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو روزوں کو فرض کیا ہے، سارا دن بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، حلال چیزوں کے قریب تک نہ جانا، اس کا کوئی مقصد ہے۔ بندہ روزے رکھے، روزے رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی نہ آئے، وہ روزوں کے مقصد کو حاصل نہ کر سکے، تو معذرت کے ساتھ روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے جس آیت مبارکہ کے اندر روزوں کی فرضیت نازل کی، اسی آیت میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے ہیں تاکہ تیرے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تیرے دل کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان اکیلا ہے، تنہائی میں ہے، کھانا بھی میسر ہے، پانی بھی میسر ہے، کھانا بھی حلال ہے، پانی بھی حلال ہے، لیکن کھانے کو کھاتا نہیں، پانی کو پیتا نہیں، دنیا کی کوئی آنکھ اسے دیکھنے والی بھی نہیں۔ کیوں نہیں کھاتا، کیوں نہیں پیتا؟ کیونکہ اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اس اللہ نے مجھے اس ماہ مقدس میں حلال کھانے سے، حلال پینے سے روزے کی حالت میں منع کیا ہے۔ جب میرے اور تیرے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی قسم پھر ماہ مقدس گزر جائے، باقی 11 ایام میں بھی ہم حرام کے قریب نہ جائیں، کیونکہ میرے اور آپ کے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ روزوں کا یہی مقصد ہے۔ اور جب انسان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس جو احساس پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر ایک ماہ کے روزوں کو فرض کر دیا ہے، اگر یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے پھر ہماری کیفیت کیا ہو، ہماری زندگی کے معاملات بدل جائیں، ہماری تنہائیاں پاک ہو جائیں، ہم اکیلے ہوں، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، پھر بھی ہم 2 نمبریاں نہ کریں اپنے کاروبار کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اور حضرات لوگوں کے ساتھ بول چال کے اندر ہم اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کریں، اور ہر وقت ہمیں اللہ کا خوف آئے۔ جب ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو واقعہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی ہے، گلیوں کے اندر گشت کر رہے ہیں، ماں بیٹی کو کہتی ہے بیٹی دودھ کے اندر پانی ڈال لے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے کہ نہیں اماں جان، میں یہ گناہ کا کام نہیں کروں گی۔ امیر المومنین نے ایسا کام کرنے پہ سخت حد مقرر کی ہے، منع کیا ہوا ہے۔ ماں کہنے لگی اے بیٹی، کون سے امیر المومنین تجھے دیکھ رہے ہیں، دودھ کے اندر پانی ڈال لے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن بیٹی کے دل کے اندر تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اور اس کے دل کے اندر یہ احساس ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بیٹی نے آگے سے جواب دیا اے اماں جان،
امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میں یہ کام کیسے کر لوں؟ امیر المومنین سناٹا ہے، خاموشی ہے، باہر کھڑے ساری باتوں کو سن رہے ہیں۔ اگلا دن ہوا، امیر المومنین نے اس غریب گھر کے اندر اپنے بیٹے کی شادی کا پیغام بھیج دیا، اور جب بیٹیاں ایمان والی ہو، جب بیٹیاں تقوی والی ہو، جب بیٹیوں کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہو، جب بیٹیوں کے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ نیکیاں کرنے والی ہو، اچھائیاں کرنے والی ہو، میرا اللہ ان کے مقدروں کو چمکا دیتا ہے، میرا اللہ ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا۔ آئیے اپنی اولادوں کے دلوں کے اندر، اپنی اولادوں کے ذہنوں کے اندر، اپنی اولادوں کے دماغوں کے اندر اس احساس کو پیدا کیجئے، کیا میرے بیٹا، اے میری بیٹی، تجھے ہر وقت میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس اللہ سے ڈرتے ہوئے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ نے صلہ کیا دیا، امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ کا حکمران اپنے بیٹے کا رشتہ اس غریب عورت کے گھر کے اندر بھیج رہا ہے۔ شادی ہوئی، پھر اللہ رب العزت نے اس خاندان کو اتنا نوازا، اتنا چمکایا کہ تاریخ کے اندر سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا نام لیا جاتا ہے، ان کا نام بولا جاتا ہے۔ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کے دور کے اندر اتنی فراوانیاں عطا کی کہ ایک امیر آدمی اپنی زکوٰۃ کو لے کر ڈھونڈ رہا ہے، مجھے کوئی غریب مل جائے، اس غریب کو میں اپنی زکوٰۃ دوں، لیکن کوئی غریب نہیں مل رہا جو اس سے زکوٰۃ کو وصول کرے۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی سلطنت، اتنی فراوانی سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں پیدا کی، اور یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی اسی عورت کے بیٹے ہیں جس عورت نے دودھ کے اندر پانی ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا تھا مجھے اللہ دیکھ رہا، اللہ نے پھر نوازا، اللہ نے ان کے نام کو چمکا دیا۔ آج تک کائنات کے اندر اس ایمان والی عورت کا نام لیا جاتا ہے جس کے دل کے اندر یہ احساس تھا کہ اللہ مجھے دیکھ۔ آئیے میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، اس روزے کا، اس بھوکا اور پیاسا رہنے کا، نہ کھانے کا یہی مقصد ہے کہ میرے اور تیرے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس احساس کو لے کر ہم باقی کے 11 جو ماہ ہیں، باقی کے 11 جو مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیں، اپنے آپ کو بدکاریوں سے بچا لیں، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچا لیں۔ اگر ہمارے شب و روز بدلے نہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ صبح سحری کو کھا لیا، اس کے بعد سارا دن وہی معمولات ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، 2 نمبریاں چل رہی ہیں، 2 کا فرار چل رہا ہے، جھوٹ چل رہا ہے، اور جناب لوگوں کے ساتھ 2 نمبریاں چل رہی ہے۔ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ تو سارا دن بھوکا پیاسا رہا ہے، میرے اللہ کو تیرے ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے اللہ نے تجھے اس روزے سے ایک ذرہ برابر بھی اجر و ثواب عطا نہیں کیا۔ آئیے اپنے دل کے اندر روزے کو، مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس احساس کو پیدا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی ہم کام کرنے لگے، میرے اور تیرے دل کے اندر یہ بات آ جانی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دیوار کے اوپر لکھا ہوتا ہے، کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، بندہ الرٹ ہو جاتا ہے، چکنا ہو جاتا ہے، چوکس ہو جاتا ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جس حرکت کرنے کی وجہ سے بعد میں اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن میرے بھائیو، کیا وجہ ہے کہ اللہ ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ دیکھ بھی رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی اللہ کی شرم ہی نہیں کھائی۔
ہمیں کبھی اللہ کی حیا ہی نہیں آئی؟ ہمارے دل کے اندر کبھی یہ بات پیدا ہی نہیں ہوئی کہ وہ اللہ جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، اس اللہ کے ساتھ ہم دو نمبریاں کر رہے ہیں؟ وہ اللہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، کیمرے کی آنکھ سے تو بھر جاتے ہیں، چوکس اور چکنا ہو جاتے ہیں۔ اس اللہ رب العزت کے دیکھنے سے ہم چوکس اور چکنا کیوں نہیں ہوتے؟ آئیے اپنے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا کر لیجئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل کے اندر سفر کر رہے ہیں، اور سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑاؤ کیا، دسترخوان لگوایا گیا، دسترخوان کے اوپر کھانوں کو سجایا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سخت گرمی کے اندر ایک بکریوں کا چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا، احساس پیدا ہوا۔ بکریوں کے چرواہے کو آواز دی، کہا آ بیٹھ، ہمارے ساتھ لقمے لگا، ہمارے ساتھ کھانا کھا، ہمارے ساتھ پانی پی لے۔ بکریوں کے چرواہے نے آگے سے جواب دیا، کیا صحابی رسول، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، میں آپ کے ساتھ پی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ سخت گرمیوں کا مہینہ ہے، بکریوں کا چرواہا گرمی کے اندر، سخت گرمی کے ایام کے اندر، سخت ریتلی زمین کے اوپر بکریوں کو چرا رہا ہے، نفلی روزہ بھی رکھا ہوا۔ نفلی روزہ، رمضان کے مہینے کے روزے تو فرض ہے نا، اس میں بھی ہمارے کئی کم وقت ساتھی ہیلے اور بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور پوچھا جائے طرح طرح کے بہانوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بات یاد رکھ لیجئے، جس آدمی نے اس ماہ مقدس کے روزے کو بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیا، شرعی عذر یہ ہوتا ہے انسان سخت بیماری کے اندر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، لمبے سفر کے اوپر ہے، روزہ رکھے گا مشقت میں مبتلا ہو جائے گا، ان دو یا کوئی اور شرعی ایسی مجبوری بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی ایک روزے فرضے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس ایک روزے کے بدلے میں وہ بندہ ساری زندگی ان روزوں کی قضائی دینے کے لیے روزے رکھتا رہے، اس ایک فرضی روزے کی قضائی نہیں دے سکتا، اس کے اجر و ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا جو روزہ اس نے فرضی جان بوجھ کر چھوڑا۔ ہمارے ہاتھوں ہم دیکھتے ہیں کئی کم وقت نوجوان جناب سارا دن کرکٹ کھیلتے ہیں، طرح طرح کی گیموں کے چکر میں سارے عام بوتلیں جناب پی رہے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں۔ نہ اسلام کا حیا ہے، نہ ماہ مقدس کا حیا ہے، نہ رب کا حیا ہے، نہ روزے کا حیا ہے، نہ مسلمانوں کے اس جناب مذہبی ایک تہوار کا حیا ہے۔ اللہ کے بندو کیا ہو گیا ہماری نوجوان نسل کو؟ یہ دوسری طرف دیکھیے ایمان والے شخص کو سخت گرمی کے اندر بکریاں چرا رہا ہے، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بکریوں کے چرواہے کے الفاظ کو سنا کہ میں روزے سے ہوں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کس طرح اتنی گرمی کے اندر بکریوں کو چروانے والا اپنے روزے کو قائم اور دائم رکھے ہوئے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے اس سے چند سوال کیے، اس کو چند آفرے کی، اس کے ساتھ چند باتیں کی کہ ہم چیک تو کریں یہ کہیں اپنے آپ کو جان بوجھ کر متقی اور پرہیزگار ظاہر تو نہیں کر رہا، واقعتاً اس کے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے اس آدمی کو یہ آفر کی اور اس کو کہا
اتنی تیری بکریاں ہیں، ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں فروخت کر دے۔ ویسے بھی بکریوں کے چرواہے جب بکریاں لے کر نکلتے ہیں، کوئی نہ کوئی بکری پہاڑوں کے اندر گم ہو ہی جاتی ہے۔ اپنے مالک کو جا کے بتا دینا کہ بکری ایک بکری گم ہو گئی تھی، ہم تجھے بکری کی قیمت بھی ادا کریں گے، شام کو افطاری کے لیے تجھے کچھ گوشت بھی دیں گے، بکری ہمیں فروخت کر دے، ہم کھانا پکا کر کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ بکریوں کے چرواہے نے کہا میں کس طرح یہ کام کر سکتا ہوں، میرے مالک نے مجھے اس چیز کی اجازت ہی نہیں دی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بکریوں کے چرواہے کون سا تیرے مالک کو پتا چلے گا، کون سا تیرا مالک دیکھ رہا ہے، تو یہ کام کر تو صحیح، ہم تجھے ایک بڑی رقم اس کے عوض اس کا معاوضہ دیں گے، تو بڑی رقم کا مالک بھی بن جائے گا، تیرے مالک کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ بکریوں کا چرواہے نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے منہ کو پھیرا، آگے کی طرف چلتا جا رہا ہے، آسمانوں کی طرف اپنی انگلی کو کیا ہوا ہے، اور ساتھ اونچی اونچی آواز سے یہ کہتا جا رہا ہے اگر میرا بکریوں کا مالک اس سارے معاملے کو نہیں دیکھ رہا، آسمانوں کا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، آسمانوں کا رب تو کہیں غائب نہیں نہ ہوا، آسمانوں کا رب تو سارے منظر کو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو ساری چیزیں نوٹ کر رہا ہے نا۔ اے میرے بھائیوں، آج اپنے دلوں کے اندر یہی احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آسمانوں کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر میرے اور تیرے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، اللہ کی قسم اللہ رب العزت دنیا کے اندر کبھی ذلیل و خوار نہیں کرتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس بکریوں کے چرواہے کا پتہ کروایا، اس کا پیچھا کیا، اس کے گھر تک پہنچے، اس کے مالک کے پاس گئے، اس کے مالک کو کہا بتلا اس اپنے غلام کو، بکریوں کے چرواہے کو کتنے پیسوں میں فروخت کرے گا؟ اس نے کہا اتنی رقم دے دو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کی رقم بھی دی، پھر پوچھا تیرا یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے یہ کتنے کا ہے؟ اس نے جتنی رقم کہی، سیدنا عبداللہ بن عمر نے غلام کو بھی خریدا، بکریوں کو بھی خریدا۔ غلام کو کہا تیرے دل کے اندر میں نے جو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دیکھا ہے، میں نے تیرے دل کے اندر جو ایمان دیکھا ہے، اس ایمان کی برکت کی وجہ سے، اس تقوی کی برکت کی وجہ سے آج میں تجھے غلامی سے بھی آزاد کرتا ہوں، یہ بکریوں کا سارا ریوڑ بھی آج کے بعد تیرا ہے، جا اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھے آزاد کیا۔ تقوی دل کے اندر ہو، اللہ کا ڈر دل کے اندر ہو، میرا اللہ دنیا کے اندر بڑا ہی نوازتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور یہ تقوی پیدا کیجئے، یہی روزے کا مقصد ہے۔ اگر میرے بھائیو دل کے اندر تقوی نہ آیا، دل کے اندر یہ احساس پیدا نہ ہوا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور دو نمبریوں کو نہ چھوڑا، روزے کا کوئی مقصد نہیں، روزے کے مقصد کو ہم نے حاصل نہیں کیا۔ آئیے آخری چند ایام ہیں، ان ایام کے اندر اپنے رب کو راضی کر دیجئے، اور جتنے بھی گناہ کیے ہیں میرا اللہ ساری زندگی کے سارے گناہوں کو ایک لمحے میں تیری آنکھ کے ایک قطرے کو دیکھ کر میرا اللہ ایک منٹ سے پہلے معاف کرنے والا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جو زندگیوں کے اندر گناہ کما کے آئے ہو، زندگیوں کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کما کے آئے ہو، اپنی زندگیوں کے اندر بغاوتیں کر کے آئے ہو، ہر موڑ کے اوپر، ہر لمحے کے اوپر اللہ کی جس نے بغاوت کی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں آ جاؤ، آ کے مجھ سے معافی مانگ لو، میں اللہ تمہاری زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروں۔ اتنی بڑی آفر میرے اللہ نے دی، اتنا بڑا پیکج میرے اللہ نے دے دیا۔ آئیے یہ جو چند راتیں باقی رہ چکی ہیں، ان راتوں میں اپنے رب کے سامنے گر گرا کر، اپنے رب کے سامنے رو کر اپنے رب کو راضی کر لیجئے، اور اپنے آپ کو اس جہنم سے بچا لیجئے جس جہنم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس
والحجارہ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان ہے، جس کا ایندھن پتھر ہے، اس آگ کو گرم کرنے کے لیے، اس آگ کو تپانے کے لیے، اس آگ کو اور زیادہ جوش دینے کے لیے میرا اللہ اس جہنم کے اندر پتھروں کو پھینکے گا اور اس جہنم کو گرم کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ آج دنیا کے اندر انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، انسان دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے تنگ آ جاتا ہے، کہتا ہے میں مر جاؤں گا، ساری مصیبتیں ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ بات یاد رکھ لیجئے، اگر میرا اور آپ کا العیاذ باللہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو محفوظ فرما لے، اگر ہم میں سے کسی انسان کا مقام اور ٹکانا جہنم بن گیا تو اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان کی جلد جل جائے گی، سڑ جائے گی، سارا جسم سڑ جائے گا، انسان سمجھے گا اب میری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، میرا اللہ اس کے جسم کو پھر دوبارہ سلامت کر دے گا، جہنمی آدمی کو پھر دوبارہ شروع سے جہنم کا عذاب چکھنا پڑے گا، اس عذاب کو برداشت کرنا پڑے گا، وہ عذاب جو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جہنم اتنی گہری ہے، وہ جہنم اتنی بڑی ہے اور اس جہنم کی لمبائی اور چوڑائی اتنی زیادہ ہے، فرمایا اس جہنم کو اللہ رب العزت نے 70,000 لگامیں ڈالی ہوئی ہیں اور ایک لگام اتنی بڑی ہے، ایک جہنم کی لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوا ہے اور وہ جہنم تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کی باتیں تو کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے میرے بھائیوں، اللہ کے عذاب کو بھی سمجھنا چاہیے، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے، جہنم کا خوف بھی اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے پیغمبر کے پاس تشریف فرما ہے، اچانک ایک دھماکے کی آواز آتی ہے، اللہ کے پیغمبر صحابہ سے سوال کرتے ہیں اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ جو دھماکے کی آواز آئی تھی یہ کس چیز کی آواز تھی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب ہمیں تو علم نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ آج سے 70 سال پہلے اللہ رب العزت نے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر جہنم کے اندر پھینکا تھا جو آج 70 سال بعد جہنم کی تہ تک پہنچا ہے۔ اتنی گہری جہنم، اتنی بڑی جہنم، اتنی طاقتور جہنم، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ آج ہم سمجھتے ہیں شاید دنیا کی کامیابیوں کو حاصل کر دیا، دنیا کے مال و دولت کو حاصل کر دیا، ہم کامیاب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس انسان نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لیا، اصل کامیاب وہ انسان ہے۔ آئیے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، جنت کا حقدار بنانے کے لیے جستجو کیجئے، راتوں کو جاگیے، رب کے سامنے گر گرائیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ یہ جو باقی چند ماندہ ایام رہ چکے ہیں ان ایام کے اندر اپنے رب کے سامنے گر گرا کے اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کیجئے، جہنم سے پناہ مانگیے۔ اگر جہنم سے پناہ مل گئی اللہ کی جنت کے حقدار بن گئے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس سے بڑھ کر کامیابی اللہ رب العزت نے کوئی نہیں رکھی، اس سے بڑی کامرانی میرے رب نے کوئی نہیں رکھی کہ انسان کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اما جی عائشہ بیان کرتی ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام
رات کو ساری رات مصلے کے اوپر کھڑے رہتے۔ آمینہ کے لال کا تو کوئی گناہ نہیں تھا نا، آپ کی غلطیاں تو نہیں تھی، آپ کو تو میرے اللہ نے زندگی کی اگلی پچھلی ساری غلطیوں خطاؤں سے پاک کر کے جنت کا سردار بنا دیا ہے۔ پھر بھی آمینہ کے لال کا جناب حال کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی عبادت کیسی ہے، آپ کا معمول کیسا ہے؟ اماں جی عائشہ بیان کرتی ہیں ساری رات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مصلی کے اوپر کھڑے ہیں، ساری رات اللہ کے سامنے گر گرا رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ آج ہمیں رات کو نماز تراویح کے لیے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ حد کھڑا ہونا پڑ جائے، ہماری جان نکل جاتی ہے۔ ہمیں جناب طرح کے بہانے، طرح کی باتیں، قاری صاحب کے بارے میں آج انہوں نے قیام کو لمبا کر دیا۔ اللہ کے بندو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے رات کو قیام کروایا، آدھی رات کا قیام، اتنا لمبا قیام۔ صحابی بیان کرتے ہیں اگلی رات ہوئی، پھر اللہ کے پیغمبر آئے، آپ نے قیام کروایا، صحابہ کرام آ کر اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مسجد کے اندر ملتے گئے۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد مسجد کے اندر آ کر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ قیام کر رہی ہے۔ تیسری رات ہوئی، اللہ کے پیغمبر نے قیام کروایا، صحابہ کے اندر اتنا قیام کرنے کا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا، قیام کرنے کا اتنا شوق، اتنی جستجو، اتنی محبت صحابہ کے دل کے اندر ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں ساری مسجد کھچا کھچ بڑھ گئی، حتیٰ کہ مسجد کے باہر تک صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے پیچھے قیام کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اتنا لمبا قیام کروایا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھاگ کر، ہم نے دوڑ کر اپنے گھروں میں پہنچ کر سحری کی، کہیں ہماری سحری نہ رہ جائے۔ ساری رات کا قیام آمینہ کے لال ساری کائنات کے سردار کر رہے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کا سردار بنا دیا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے ہر وقت سر بسجود ہے۔ اور میری اور آپ کی کیا اوقات ہے جس کی زندگی گناہوں سے بڑی پڑی ہے؟ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے اللہ کے سامنے روئے گر گرائیں، اپنے دل کے اندر تقوی خوف پیدا کریں کہ جو آخری چند ایام ہے، ان ایام کے اندر اپنے رب کو راضی کر لیں، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں، جنت کے مستحق بن جائیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، میرا اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آئیے جنت کے ان کھلے ہوئے دروازوں سے فائدہ اٹھائیے۔ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، بندے ہوئے شیطان کو جب بند کر دیا گیا ہے، اس کے وسوسوں سے میں اور آپ جب بچ چکے ہیں، پھر میری اور آپ کی عبادت کے اندر کمزوری کیوں ہے؟ میری اور آپ کی زندگی کے اندر گناہ کیوں ہے؟ میرے اور آپ کے نفس امارہ، وہ نفس جو مجھے اور آپ کو گناہ کی طرف ابھارنے والا ہے، یہ ساری شرارتیں اس نفس کی ہیں۔ اس نفس کو سمجھائیے، اس نفس کو اللہ کی طرف لے کر آئیے۔ اللہ رب العزت ہماری ساری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہمارے صدقہ خیرات کو، ہماری زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ رب العزت ہم نے جتنی بھی عبادتیں کی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمیں جنت کا صحیح معنوں میں حقدار بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن لوگوں کو کل قیامت والے دن اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بدبختوں سے بچا لے جو بدبخت جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم کی انگاریوں سے اور جہنم کے عذاب سے، جہنم کی سختیوں سے، قیامت کی سختیوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرما لے۔ یہ جو باقی چند ایام رہ چکے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ان ایام
ایام کے اندر اپنی عبادت کرنے کی اور اپنے سامنے سجدہ کرنے کی اور توبہ کرنے کی اور گناہوں سے معافی مانگنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العزت ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے اللہ کو پسند آ جائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ.